بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواریں تھیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچیں اور آج کل یہ کہاں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 انہیں وراثت میں ملیں اور 3 مال غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ ایک تلوار عزب آپ کو تحفے میں ملی۔ ان 9 میں سے 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں اور ایک مصر کی جامع مسجد میں موجود ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کا نام ضرب اسب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار کے نام پر رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں میں سے چند کا جائزہ لیتے ہیں۔ البتار، یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قنیقہ سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کندہ ہے۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البدائیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بناتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بات بھی ملی ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الماسور، یہ تلوار دونوں اطراف سے مڑی ہوئی ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ الہتف، یہ تلوار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قنیقہ سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے والد ماجد کی وراثت کے طور پر نبوت کے اعلان سے قبل ملی تھی۔ یہ تلوار ایک اور نام ماسور الفجر سے بھی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو یہی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار دیگر چند آلات حرب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما دی تھی۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان، خاص طور پر تلواریں اور دیگر آلات حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تلوار کو البتار سے ملتا جلتا لیکن سائز میں اس سے تھوڑا بڑا بنایا۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے آباء و اجداد بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر پہنچی۔ تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کی عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ الذوالفقار، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تاریخی مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما دی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت علی علیہ السلام اسی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اکثر حوالے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہ تلوار خاندان حضرت علی علیہ السلام میں باقی رہی۔ اس تلوار کی وجہ شہرت یا تو 2 دھاری ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر اس پر بنے ہوئے 2 نوک نقش و نگار کی وجہ سے ہے، اور یہ تلوار بھی توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ الرسوب، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیتی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تلوار بہت بابرکت اور فضیلت والی ہے۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پاک تلواروں کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شیطان اور دجال کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔